السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة خيرها الفال قالوا وما الفال قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان ملت، میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی روایت کو پیش کیا، اور یہ روایت مشکات، ایک حدیث کی کتاب ہے مشکات المصابیح، جو عالمیت کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے اور حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا لا طیرہ، دین میں بدفعلی کی کوئی حیثیت نہیں، ہاں وخیرها الفال، اللہ کے نبی نے فرمایا اچھائی، بھلائی، نیکی کا شگون لے سکتے ہیں، فال لے سکتے ہیں۔ صحابہ نے کہا فال کیا چیز ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الکلمۃ الصالحہ، کہ نیک بات، نیک کلام جس کو تم میں سے کوئی سنے اور سن کر اس سے اچھی امید رکھے، اچھی توقع رکھے، اس کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فال کہا۔ اس حدیث کو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، دنیا جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے، معلومات میں الحمدللہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے
کہ جس طرح پچھلے زمانے میں جو لوگوں کو معلومات تھے ایسے معلومات نہیں ہیں. معلومات الحمدللہ دین کے اعتبار سے ہر کسی کو اچھی سے اچھی معلومات ہے. پہلے لوگوں کو اتنے معلومات نہیں ہوتے تھے، سنی سنائی باتوں پہ چلتے تھے اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، اور رسم و رواج بھی اسی طرح پچھلے زمانے میں بہت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے اس رسم و رواج کو چلتے ہوئے خاندان کے خاندان اس پر قائم رہتے تھے. لیکن جیسا جیسا زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، دین کے اعتبار سے ہو دنیا کے اعتبار سے ہو معلومات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو بھی رسم وہی کے وہی ہیں، بدعات وہی کے وہی ہیں، خرافات وہی کے وہی ہیں، ختم ہونے کا کوئی نام نہیں ہے. جبکہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ اسی لیے مبعوث فرمائے گئے، اسی لیے دنیا میں تشریف لائے کہ جس جگہ میں جس ملک میں اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا وہ تو جاہلیت کا زمانہ اس کو کہتے تھے، رسم و رواج بالکل عام تھے، عروج پر تھے. اللہ کے نبی نے دین اسلام کو لا کر تمام رسم و رواج کو ختم فرمایا، اور اللہ کے نبی خود فرماتے تھے کہ دین میں اسلام میں کسی قسم کا رسم نہیں، کسی قسم کی کوئی بدعت نہیں، اور کسی قسم کا کوئی خرافات نہیں. اگر نئی نئی چیزیں جس میں نہ اللہ کے طرف سے اس کا کوئی حکم ہو، نہ احادیث میں کوئی بات اس کی ملتی ہو، نہ قرآن کے ذریعے سے اس کی کوئی بات ملتی ہو، پھر بھی اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، تو وہ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، ہلاکت میں ہے. اسی لیے قرآن مجید کی میں آیت شریفہ سب سے پہلے خطبے میں پڑھا، جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. یہ رسم و رواج، یہ بدعات، یہ خرافات، یہ ساری چیزیں شیطان کی بنائی ہوئی ہے، یہ شیطان کی ایجاد کردہ ہے. تم کو اللہ نے قرآن دے کر راستہ بتایا، نبی بھیج کر طریقہ بتایا، اس کو تمہیں اختیار کرنا ہے. اس پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، اس کو چھوڑ دیں گے تو ناکام ہوں گے. جاہلیت میں عربوں میں ایک رواج تھا. پہلے میں آپ حضرات کے سامنے فال کے متعلق، شگون کے متعلق روشنی ڈالتا ہوں. وہ یہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیک فالی لے سکتے ہیں، بد فالی نہیں لے سکتے. نیک فالی کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے مثالوں سے بتایا کہ فرمایا کہ کوئی آدمی بیمار ہے، گھر میں بیمار پڑا ہے، جاں کنی کی حالت میں ہے. اتنے میں ایک ایسا آدمی وہاں سے گزرا جس کا نام سالم ہے. جس کا نام کیا ہے؟ سالم ہے. سالم کہتے ہیں سلامتی والا، سلامتی والا. تو اس کو ایک آدمی یہ کہہ کر پکار رہا ہے کہ یا سالم، بیمار کے سامنے سے پکارا، یا سالم، اے سلامتی والے آدمی. تو اس کو سن کر ہم یہ امید اور یہ فال لے سکتے ہیں کہ بیمار آدمی صحت پا سکتا ہے، صحت کی توقع کر سکتے ہیں. اسی لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، الکلمۃ الصالحہ یسمعها احدکم، نیک بات، نیک کلام جس میں تم میں سے کوئی اس کلام کو سن کر
سامنے والے کے لیے اچھی امید کر سکے، اچھی توقع کر سکے۔ اسی طرح آدمی راستے میں سفر کر رہا تھا تو سفر کرتے ہوئے اسے پتہ نہیں سفر کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کامیابی ناکامی۔ لیکن اچانک ایک ایسا آدمی گزرا جس کا نام ہے ظفر، جس کا نام ہے راشد، کہ ایک آدمی نے اس کو پکارا، یا راشد، اے راشد۔ راشد کے معنی صحیح راستہ بتانے والا، رہنما، رہبر کو کہتے ہیں۔ ظفر کے معنی ہے کامیابی کے۔ اب جو مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کا نام ہی صفر المظفر، یعنی کامیابی والا مہینہ۔ لیکن لوگ بدعات و رسم و رواج کی وجہ سے آنے والا جو محرم کے بعد کا مہینہ صفر کا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نحوست والا مہینہ کہتے ہیں، جبکہ علماء نے اس کی صفت ہی یہ بتائی کہ صفر المظفر۔ صفر کیا ہے؟ مظفر۔ مظفر کہتے ہیں کامیابی کو۔ تو اس طرح راستے میں گزرنے والا آدمی جس کا نام ظفر ہے، جس کا نام راشد ہے، پکارا گیا تو اب سفر کرنے والا آدمی اس پکارے جانے والے نام کو سن کر یہ امید کر سکتا ہے، یہ توقع کر سکتا ہے کہ میں اب جو سفر کروں گا وہ مجھے اللہ اس سفر میں کامیابی نصیب کریں گے، کامیابی کی توقع ہے، یہ میرا سفر ناکام نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں نیک فال۔ لیکن اب ہم اس طرح نیک فالی کی امید نہیں کرتے، بلکہ بدفالی ہمارے پاس مشہور ہے۔ اسی لیے شروع لفظ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تیارہ، بدفالی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، اس لیے کہ اچھائی اور برائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عرب لوگ جب کہیں سفر میں جاتے تو سب سے پہلے درختوں میں، بلوں میں، گھونسلوں میں جو پرندے ہوتے جہاں اکٹھا رہتے ان پرندوں کو اڑاتے۔ اب وہ پرندے دائیں طرف جاتے جس کو ایمن کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اب میرا سفر ہو، میرا کام ہو، کامیاب ہوگا، اس لیے کہ پرندے دائیں طرف کیا ہے؟ اڑ کر گئے ہیں۔ اگر یہی پرندے جب ان کو اڑایا جاتا تو یہ بائیں طرف رخ کرتے، تو اس وقت میں وہ کہتے کہ اشام، یعنی اب جو چیز میرے ساتھ آنے والی ہے، جو مجھے پیش آنے والی ہے، یہ نحوست والی ہے، میں اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ پرندے ہیں، جیسے بھی اڑ سکتے ہیں، کہ وہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ تم سیدھی طرف جاؤ، تم بائیں طرف جاؤ، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پرندوں بے زبان جانور ہیں، جانور جس طرف سے بھی کیا کر سکتا ہے؟ رخ کر سکتا ہے۔ تو اب اس کو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بدفعلی کے لیے استعمال کرتے تھے، اسی لیے عربی میں طیارہ کہتے ہیں پرندے کے اڑنے کو۔ عربی گرامر بڑے ضخیم اور بڑے معنی دار ہوتے ہیں میرے دوستوں۔ ہم میں سے دو چار عربی کے جملے کیا جان لیتے ہیں، ہم بڑے بڑے لوگوں سے کیا کرتے ہیں؟ سامنا کرتے ہیں، دو چار جملے۔ اب کوئی عرب میں جا کے کام کر رہا ہے، دو چار جملے عربی کے کیا جان لیتا ہے، اب وہ رہنے والے علماء سے مقابلہ کرتا ہے، دو چار جملے جان نہیں۔ عربی گرامر الگ ہوتے ہیں، جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ گرامر سے پڑھتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، جو جس چیز میں وہ کام کر رہا ہے، تو میں اس کو اگر کوئی بھلی بات بتا دوں اس کے متعلق، کیا میں انجینئر بن جاؤں گا؟ کیا میں ڈاکٹر کہلاؤں گا؟ کیا میں پروفیسر کہلاؤں؟ اگر کسی کام کرنے والے کو نٹ بولٹ جگہ جو غلط جگہ بٹھا رہا ہے اس کو صحیح جگہ اگر میں بتا دیا تو کیا میں میکانک بن جاؤں گا؟
یہ 2-4 جملے سیکھ کر کیا ہے اکڑنا نہیں چاہیے. عربی جاننے والے، پڑھنے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے، ان کا مقام ہی الگ ہوتا ہے. اسی لیے طیارہ کہتے ہیں پرندوں کے اڑنے کو کہتے ہیں. تو عرب حضرات اس طرح بدفعلی لیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بدفعلی میں اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. دوسری بات، لا عدوہ، بیماری، ایک دوسرے کو لگ جانا، جس کا ہمارے پاس بہت ہی غلط گمان ہے. بیماری سب سے پہلے کیسے آتی ہے؟ اللہ دیتے ہیں سب سے پہلے بیماری. جب اللہ بیماری دیے ہیں تو بیماری کو ختم کرنے والے بھی کون ہیں؟ اللہ ہی ہے. اب اس کی بیماری کسی اور کو لگ رہی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اور چلنے پھرنے سے، رہنے سہنے سے یہ بیماری میری اس کی طرف کیا ہو گئی؟ منتقل ہو گئی. ہمارا یہ گمان ہے، ہمارا یہ تصور ہے. جیسے آج کل کے سائنسدان، آج کل کے ڈاکٹر وغیرہ بھی کہتے ہیں کہ تم کیا کرو، الگ رہو، الگ سلگ رہو. وہ احتیاط کے طور پر تو ضرور ہم کیا کر سکتے ہیں، الگ رہ سکتے ہیں اور اپنے آپ کی احتیاط کر سکتے ہیں. لیکن گمان کرنا، یقین کرنا کہ اسی کی بیماری مجھے لگی ہے، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ یقین اپنے اندر نہیں بٹھانا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام اسی یقین کو دور کرنے کے لیے حدیث میں بتایا، لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو تجاوز نہیں کر جاتی. ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے اونٹوں کا ریوڑ ہے، اس میں سارے ریوڑ اونٹوں کو بیماری خارش یعنی کھجلاہٹ کی بیماری پیدا ہو گئی پورے اونٹوں میں. پہلے ایک اونٹ کو تھی، اس کی وجہ سے ساری اونٹوں میں آ گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، پہلے یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے جو اس اونٹ کو بیماری آئی وہ کہاں سے آئی؟ وہ اس کے مقدر میں تھی، اللہ نے اس کو دیا. ایسے ساروں کو آئی تو ساروں کے مقدر میں ہے، ساروں کا آئی تو ساروں کے مقدر میں، ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو آئی. تو ایک ہے یقین کرنا اور دوسرا ہے احتیاط کرنا. احتیاط کرنا یقین کے کیا نہیں ہو سکتا، منافی نہیں ہو سکتا. احتیاط کرنا توکل کے خلاف نہیں ہو سکتا. یقین کرنا توکل کے خلاف ہے اور یقین کرنا اعتماد کے خلاف ہے. ایک ہے احتیاط، ایک ہے یقین. یقین کو ہم دور کر رہے ہیں، احتیاط کو دور نہیں کر رہے ہیں. اور میرے دوستو، آج کل ہمارا یقین اس بات پر ہے، جب ہم گھر سے نکلے، راستے میں کالی بلی نظر آئی تو لوگ کہتے ہیں، بڑے بوڑھیاں جو ہمیں گھروں میں تاکید کرتے ہیں بچوں کو کہ جب بلی کالی راستہ کاٹتی ہے تو تم اپنے کام کو کیا کر لو، ملتوی کر لو، اپنا ارادہ کیا کر لو، ملتوی کر لو، تھوڑی دیر کے بعد جاؤ یا نہیں تو کام کو ہی نہ جاؤ، آج کا تمہارا دن نحوست کا دن ہے. تو کیا بلی اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ کیا کالی بلی، گوری بلی اللہ نے بنایا ہے؟ تو بلی کا گزرنا یہ ہمارے کام میں اگر دخل دیتا ہے تو ہم بلیوں کو پالنا ہی چھوڑ دیں. بلیوں کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں پیدا کرنا ہی چھوڑ دینا چاہیے. اس لیے کہ ساری دنیا کس کے لیے پیدا کی گئی؟ انسان کے لیے بنائی گئی. اب جب انسان کے لیے یہ چیز نقصان ہے تو اس کو کیوں پیدا کیا گیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. جیسے ہم مخلوق ہیں
वैसे वो भी मखलूक है। जैसे हम चल फिर सकते हैं वैसे वो भी चल फिर सकते हैं। जिसके हमारे चलने फिरने से किसी का कोई नुकसान नहीं हो सकता, तो अल्लाह की दीगर मखलूक भी चलने फिरने से हमारे कामों में कोई बिगाड़, कोई खलल नहीं आ सकता। इसलिए कि बिगाड़ खलल कब पैदा होगा? वो उस वक़्त पैदा होगा जब हमारे गुनाह, इसकी नहूसत से कामों में खलल आता है, इसकी नहूसत से रोजियों में बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। गुनाह की नहूसत से आदमी के ज़िंदगी पर असरात पड़ते हैं। गुनाहों की वजह से आदमी के ज़िंदगियों में नुकसानात आते हैं। गुनाहों की वजह से ही बलाएं आती हैं। गुनाहों की कसरत की वजह से ही मुसीबतें आती हैं। मेरे दोस्तों, इंसान को कैसे समझाएं? आजकल गुनाह को हम क्या समझते हैं? भला समझते हैं। मिसाल के तौर पर निकाह करना सुन्नत है, अल्लाह का हुक्म है। हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया में जितने आए सब निकाह किए और सब की औलादें हुई। लेकिन जिस दौर में हम गुजर रहे हैं ये ऐसा दौर है, सही रास्ते पर चलते हुए कोई निकाह करता है तो वहाँ निकाह करने वाले बच्चियों के ऊपर ऐसा जुल्म करते हैं कि उनकी तरफ से जो हमारे मुतालबात होते हैं वो मुतालबात पूरे नहीं हुए तो जिसकी वजह से उस पर जुल्म ढाया जाता है, यहाँ तक कि कत्ल कर दिया जाता है। एक सही अमल है, एक दुरुस्त अमल है, एक सुन्नत वाला अमल है, जिसके करने पर इंसान उस पर जुल्म ढाता है, जिसके करने से इंसान कत्ल तक नौबत कर देता है थोड़ी थोड़ी बात पे। हालांकि बात हमारी किसी जुबान से किसी को बोल दिए, ना इज्जत में कमी आती है, ना हमारे माल में कमी आती है, ना हमारे दुकान का नुकसान। बातों से क्या होता है मेरे दोस्तों? बातों से जलील थोड़ी हो जाते हैं, बातों से हमारी इज्जत में थोड़ी फर्क आता है। लेकिन बात बात की बुनियाद पर उसको बनाकर उसको ऐसा मसला बनाते हैं मुआशरा, उसको ऐसा मसला बनाता है हमारा समाज कि जुल्म की हद उसको ख़त्म करने तक नौबत पहुंच जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है? अब उसके बरखिलाफ गुनाह है, जिना है। आदमी जिना करे, छुप छुपा कर करे, अपना पैसा खर्च करके करे, लेकिन जिना करने वाले को कोई बुरा नहीं कहता, कोई उसको कत्ल नहीं करता, कोई उसको पकड़ता नहीं, कोई उस पर उंगली उठाता नहीं। क्यों? जिना आम हो गया, इसको गुनाह को लोग नेकी समझने लगे, नेकी को आदमी अपने ऊपर एक बोझ समझने लगा। निकाह सुन्नत है, नेकी है, इसको आज पूरी उम्मत बोझ समझ रही। बच्चा अगर जिना करे तो माँ बाप कुछ नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते इज्जत का मसला है, इज्जत का मसला है। मैं क्या नाक दिखाऊं लोगों में, मैं क्या नाक दिखाऊं मुआशरे में? कब? जब हमारे बच्चों की रिलेशनशिप होती है, छुप छुप कर मिलते हैं, गुपशुप करते हैं, सब सारी चीजें। कब? निकाह से पहले सब कुछ करना जायज है। जब निकाह हो जाता है तो कुछ मुतालबात पूरा ना होने की वजह से मुस्लिम मुआशरा कहाँ पहुँच गया है? जुल्म ढाने पर पहुँच जाता है, ख़त्म करने पर पहुँच जाता है, और यहाँ तक कि कत्ल करने पर पहुँच जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? इससे नहूसत आती है मेरे दोस्तों। एक लड़की वाले मजलूम होते हैं, दबाव में रहते हैं, ये लोगों की आह अगर निकल गई तो बताओ जिंदगी कामयाबी गुस्से के साथ गुजरेगी।
اگرچہ کہ تم دوسری جگہ خاندان میں نکاح کر لو گے، دوسری جگہ زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن ان کی آہیں روز بروز نکلتی رہتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹ جانے کے بعد یہ اپنی جگہ وہ اپنی جگہ، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ اب تو حال ایسا ہو گیا، بچے ہو گئے، بچے محبت نہ ہونے کی بنیاد پر اولاد کیسے ہوگی؟ یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ محبت ہوگی تو ہی اولاد ہوگی۔ بچے ہو گئے، بچیاں ہو گئے، پھر بھی مسئلے قاضیوں کے پاس، عدالتوں کے پاس، پولیس کچہریوں کے پاس۔ جاگو مسلمانوں جاگو، یہ چیزیں ویسی ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی۔ اللہ نے قرآن مجید میں رشتہ داری اور میاں بیوی کے جتنے حقوق بتائے ہیں، نماز کے متعلق اتنا نہیں بیان کیا، روزے کے متعلق اللہ نے اتنا بیان نہیں کیا، اور اسی طرح جتنے اللہ کے حقوق ہیں اس کے بارے میں اللہ نے اتنا نہیں بتایا جتنا میاں بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق کے متعلق قرآن مجید میں اللہ نے کھول کھول کر بتایا۔ کیوں بتایا؟ تاکہ ان کی زندگی صحیح گزرے، یہ صحیح زندگی گزارنے والے بنے، اچھے بنے، اللہ کی طرف سے مدد لینے والے بنے، اس لیے اللہ نے کھول کر بنا۔ میرا ٹاپک اور میرا مضمون یہ نہیں ہے، بات چونکہ سامنے آ گئی اس لیے کہہ رہا ہوں، تاکہ آدمی کو بتائیں تو تبھی کیا ہے، عمل کرنا آسان ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، ورنہ تو بہت سے لوگ معلومات رکھ کر بھی عمل نہیں کرتے۔ اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے، وہ اللہ کو جواب دے لیں گے۔ عزیز دوستو، میں عرض کر رہا تھا، بلی کے گزرنے سے ہمارے کام میں خلل پیدا ہوگا، ہمارے دین میں نحوست آئے گی، ایسا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ گھر کے اوپر بیٹھ کر کوئی کوا پکارا تو لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ دار آئیں گے گھر میں، اب گھر کو کیا کریں، سجا لیں۔ نہیں میرے دوست، کوا تو پکارنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، وہ گھر پر بیٹھ کر پکارے یا دکان پر بیٹھ کر پکارے یا آپ کی گاڑی جو ٹھہری ہوئی اس کے اوپر بیٹھ کر پکارے، تو کوے کے پکارنے سے کوئی آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں، اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں، کوئی تصور نہیں۔ یہ رسم ہے، یہ بدعت ہے۔ اسی لیے یہ اس طرح کا تصور کرنا، اس طرح کا یقین کرنا، یہ شیطان کی راہ پر چلنا ہے، اسلام کی راہ پر چلنا نہیں ہے میرے دوستوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں الو ایک پرندہ ہے جس کی آنکھیں بالکل گول گول، وہ بڑے گھور کر دیکھتا ہے الو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس گھر پہ الو بیٹھا وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، وہ گھر خالی ہو جاتا ہے۔ اب اس گھر کو ہمیں خالی کر دینا چاہیے، اب دوسرے گھر میں رہنا چاہیے۔ ایسا اسلام میں کسی قسم کا تصور نہیں ہے، اور اس قسم کا غلط یقین کرنا میرے دوستو اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے، اپنے عقیدے کو خراب کرنا ہے۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں الو اسی گھر پر بیٹھتا ہے جو گھر پہلے سے ویران ہے، اس کے بیٹھنے سے ویران نہیں ہوتا، اس کے بیٹھنے سے ویران نہیں ہوتا، وہ خالی جگہ چاہتا ہے، وہ ویران جگہ چاہتا ہے، وہ برباد رہنے والی جگہ چاہتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ کون سی جگہ خالی ہے ویران ہے، کون سی جگہ خالی ویران نہیں ہے، جہاں آبادی ہے آبادی والی جگہ پہ ہرگز نہیں آتا، جو جگہ خالی ہوتی وہیں جا کر بیٹھتا ہے، اس کا نام ہی الو ہے۔ اب وہ الو کو ہم الو پن سے یہ سوچتے ہیں کہ اس کے بیٹھنے سے ہمارا گھر کیا ہو گیا، ویران ہو گیا۔ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور میرے دوستو، بہت سے عوام میں غلطیاں ہیں جس کو حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اغلاط العوام، عوام میں پائی جانے والی غلطیوں کو کھول کھول کر بتایا۔ اس میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ سیدھے ہاتھ اگر کھجلاہٹ شروع ہو گئی تو لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ آنے والا ہے۔ یہ نہیں میرے دوست، ایسا اگر پیسہ آنا ہے تو ہر ایک مالدار رہے گا، ہاں، ہر ایک کے جیب بھرا رہے گا۔ اب نہیں کھجا ہوا تو ابھی کیا ہے،
کھجلی کا پتا رکھ کر کیا ہے کھجانا شروع کر دیں گے. ایسا اسلام میں کوئی پاؤں میں اگر کھجلاہٹ پیدا ہو گئی تو لوگ کہتے ہیں کہ اب میرے لیے سفر پیش آئے گا. سفر وغیرہ ایسا کوئی پیش نہیں آئے. بہت سے کہتے ہیں رات میں جھاڑو گھر میں جھاڑنے سے ہمارے گھر کی پوری صفائی ہو جاتی ہے, گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. رات میں گھر میں جھاڑو جھاڑنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ پہلے کی طرح آج جتنا لائٹ وغیرہ ہے, روشنی کا انتظام ہے, پہلے ایسے روشنی کے انتظامات نہیں تھے. یا تو چاند کی روشنی میں زندگی گزارتے تھے, جن کے پاس تیل ہوتا تو تیل بتی جلا کر کیا کرتے تھے, زندگی گزارا کرتے تھے. اور اس تیل بتی سے کتنی روشنی آتی ہے, گھر میں تھوڑی روشنی آتی ہے. اس جھاڑو جھاڑنے سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ کونوں میں چھوٹے چھوٹے جانور جا کر کیا بیٹھ جاتے ہیں. بچھو بیٹھ گیا, کوئی کیڑا بیٹھ گیا, کوئی سانپ جو نظر نہیں آتا ہے, رات کے اندھیروں میں جا کر کونے میں بیٹھ جاتے ہیں. اگر اس وقت میں رات میں تم جھاڑو جھاڑیں گے تو وہ جھاڑو سے ان کو کیا ہے نقصان ہوگا, وہ تمہارے اوپر حملہ کریں گے, تمہارے اوپر نقصان پہنچائیں گے. وہ چیز اس وجہ سے روکا گیا تھا. اب چونکہ روشنی ہے, ساری چیزیں کی سہولت ہے, اس سے جھاڑو جھاڑنے سے ہمارے گھر کی کوئی برکت وغیرہ ختم نہیں ہوتی. اور سب سے بد عقیدہ یہ ہے, شادی ہو رہی ہے بچی کے گھر میں اور گھر کے اندر کوئی نئی نویلی دلہن گھر کے اندر ہے, تو کوئی گھر میں بیوہ ماں صاحب آ گئی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس جو نئی نویلی دلہن ہے یہ بھی کیا ہو جائے, نعوذ باللہ بیوہ ہو جائے. ایسا چل رہا میرے دوست, ایسے عقیدے ہم رکھے ہوئے ہیں, یہ ختم نہیں ہو رہے ہیں. ان تمام عقیدوں کو ختم کرنا ہے, اللہ پر یقین کرنا ہے. موت کا دینا نہ دینا, حیات کا دینا نہ دینا کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس عورت کا کوئی قصور نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا شوہر انتقال کر گیا, وہ اپنی زندگی, اس کی مدت اتنی تھی, وہ دنیا سے چلا گیا. وہ دنیا سے کیا ہو گیا, چلا گیا. اگر ایسا ہوتا تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں سب سے پہلے آپ نے نکاح بیوہ عورت سے ہی کیا. آپ نے نکاح کس سے کیا, بیوہ عورت سے. اگر چاہتے تو آپ ایک نوجوان لڑکی سے بھی نکاح کر سکتے. تو بیوہ کے آنے سے, بیوہ کے جانے سے اور ان گھروں میں داخل ہونے سے میرے دوستو ہمارے اندر کوئی نحوست نہیں آتی. نحوست کیسے آتی ہے, قرآن نہیں پڑھنے سے آتی ہے, اللہ کا ذکر نہیں کرنے سے آتی ہے, اللہ کا نماز نہیں پڑھنے سے نحوست آتی ہے. گھروں میں ہماری عورتیں نہ پردہ کرتی ہیں, نہ حیا کرتی ہیں, ہر ایک سے ایک ہی طریقے سے پیش آتی ہیں جیسے شوہر سے پیش آتی, دیور سے بھی وہی سے پیش آتی ہیں, اپنے سالے سے بھی, سالی سے بھی یہ کیا ہے, ایسے ہی پیش آتا ہے. حالانکہ دونوں سے پردہ کرنے کا حکم ہے شریعت کے اندر کہ بھابھی دیور سے پردہ کرے, دیور اپنے بھابھی سے کیا کرے, پردہ کرے. اسی لیے حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے دیور موت ہے. فرمایا, کیا فرمایا, موت. بہت سے لوگ کہتے ہیں ریلیشن شپ ہے ہمارے, کیا ہے, سب محبت سے ہم رہتے ہیں, محبت میں پردہ وغیرہ کچھ نہیں ہے, محبت وغیرہ کچھ نہیں. سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے, سب سے پہلے اللہ کا قانون ہے. یہیں سے راستے خراب ہوتے ہیں, یہیں سے زندگیاں برباد ہوتے ہیں میرے دوستوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں گھر کے اندر بوڑھا داخل ہو گیا اور جوان بچی بیٹھی ہوئی عورت ہے, آپ بوڑھے ہیں آ جاؤ, کچھ نہیں ہے. نہیں میرے دوستوں, آدمی بوڑھا ہو سکتا ہے لیکن اس کی امیدیں کبھی بوڑھی نہیں ہوتی, اس کے خیالات کبھی بوڑھے نہیں ہوتے, اس کی شہوانیت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی. ایک مرتبہ ایک بزرگ کے سامنے ایک عورت بیعت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائی. حضرت نے کہا کہ نہیں, پردے میں آپ مجھ سے بیعت کریں. وہ کہنے لگی کہ حضرت آپ بھی بوڑھے ہیں, میں بھی بوڑھی ہوں,
آپ کی طبیعت بھی کمزور ہے، میری بھی طبیعت کمزور ہے، تو ہم دونوں ہاتھ ملاقات کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس وقت میں حضرت نے کہا یقیناً ہم دونوں بوڑھے ہیں لیکن ہماری دونوں کے خیالات، ہماری دونوں کی امیدیں جوان، ہمارے دونوں کے خیالات، ہماری دونوں کی امیدیں جوان۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابیات میں سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ غالباً گھر میں تھیں، ایک صحابی نابینا تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، گھر میں داخل ہو رہے تھے، اللہ کے نبی نے ام سلمہ سے کہا پردہ کر لو کہ یہ آ رہے ہیں، تو ام سلمہ کہنے لگی یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، وہ ہمیں کہاں دیکھیں گے، میں کیوں پردہ کروں؟ تو حضرت ام سلمہ کے اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیکھے نہ دیکھے تم تو دیکھ رہی ہو، کیا تمہارے لیے پردے کا حکم ختم ہو گیا؟ تو تم دیکھ رہی ہو تو تمہیں حکم دیا گیا ہے، ان کے دیکھنے نہ دیکھنے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے میرے دوستو۔ اس لیے اسلام بڑا نازک اور بڑا اچھا مذہب ہے، جو اس پر چلتے ہیں کامیابی پاتے ہیں، جو اس پر نہیں چلتے اس کو بوجھ سمجھتے ہیں اور دنیا کی بے حیائی کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے قانون اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں زمانہ بدل گیا، زمانہ کہاں بدل گیا میرے دوستو؟ وہی تو زمین ہے، کیا زمین تانبے کی ہو گئی؟ کیا آسمان تانبے کا ہو گیا؟ سورج ادھر نکلنے کا ادھر نکل رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ جب سے اللہ نے زمین کو بنایا ہے وہی زمین ہے، وہی آسمان ہے، وہی سورج ہے، وہی ستارے ہیں، سب کچھ وہی ہے، سمندر بھی وہی ہے، درخت بھی وہی ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ کہتا ہے لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بھلا مت کہہ تو، اس لیے کہ انا الدہر، زمانہ میں ہوں۔ زمانہ بنانے والے کون ہیں؟ اللہ، اللہ کی ذات۔ لوگ کہتے ہیں پیر کا دن اچھا نہیں، منگل کا دن اچھا نہیں، چہارشنبے کا دن اچھا نہیں، آج کی تاریخوں میں ہم نکاح طے کریں گے تو یہ تاریخ ہمارے بچوں کے نکاح کے لیے مناسب نہیں، رشتے کے لیے مناسب نہیں۔ سارے دن کون بنائے میرے دوستو؟ اللہ نے بنایا۔ پیر بھی اللہ نے بنایا، جمعرات بھی اللہ نے بنایا، چہارشنبہ بھی اللہ نے بنایا، جمعہ بھی اللہ نے بنایا۔ سب جب اللہ نے ہی بنایا ہے تو پھر اس میں نقصان کہاں سے آ گیا، نحوست کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا زمانے کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ زمانہ میں ہوں، اپنے آپ کو برا بھلا کہو۔ تم بدل گئے، تم، زمانہ نہیں بدلا تو انسان بدل گیا۔ پہلے کیا تھا اب کیا ہے؟ پہلے اس کی کیا حقیقت تھی، اس کی اوقات کیا تھی، اب وہ کہاں سے کہاں چلے گئے؟ ہم خود دیکھیں، ذرا سا کوئی عہدہ مل گیا، ذرا سا کوئی مال آ گیا، ذرا سا کوئی ہمیں کرسی مل گئی، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہم کچھ ہو گئے۔ کچھ نہیں ہوئے میرے دوستو۔ ابھی ہمارے اوپر جب بوجھ آتا ہے تو اس بوجھ پر، اس ملنے پر اللہ کا شکر گزار بننا، ہم کو نعمت کے آنے پر شکر گزار بننا، یہ بندگی ہے، یہ اطاعت ہے، یہ فرما برداری ہے۔ نعمت کے ملنے پر فخر کرنا یہ شیطان کا کام ہے، یہ فرعون کا کام ہے، یہ حامان کا کام ہے، یہ نمرود کا کام ہے، یہ ابلیس ابو جہل کا کام ہے۔ مومن مسلمان وہ ہوتا ہے جب اس کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جھکتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹی سی بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ 200 درہم کا جوڑا روزانہ ایک پہنتے تھے، 200 درہم کا جوڑا اس زمانے میں میرے دوستو، آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، پہلے زمانے کی بات۔ درہم چاندی کے ہوتے تھے، دینار سونے کے ہوتے تھے، ایسے 200 درہم کا جوڑا روزانہ، ایک مرتبہ پہن لیے تو دوسری مرتبہ پہننے کی نوبت نہیں آتی، اور جس سواری پر بیٹھتے تھے وہ ایسی سواری ہوتی تھی کہ ان کے شہر میں یا ان کے ملک میں ویسی سواری ملنا مشکل ہوتا، ویسے گھوڑا، ویسے اونٹ پر، اور جس سواری پر ایک مرتبہ بیٹھے
یا ایک عرصہ تھوڑا دن استعمال کرے تو دوبارہ استعمال نہیں کرتے۔ ایسی شاہانہ زندگی گزارنے والے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر امت کا بوجھ ڈالا گیا، ان کو امیر المومنین بنایا گیا، خلیفۃ المسلمین بنایا گیا، کرسی پر بٹھایا گیا۔ اب وہ کہنے لگے کہ میں اب امت کا بوجھ، امت کی امانت میرے پاس ہے۔ اپنے 200 درہم کو چھوڑ دیے پہننے والے، اپنے سواریوں کو چھوڑ دیے، جتنا مال و دولت تھا سب بیت المال میں جمع کر دیا۔ ان کی بیوی جس کا نام فاطمہ بنت مروان ہے، جو کتابوں میں لکھا ہے تاریخ کے، یہ ایسی لڑکی ان کے نکاح میں تھی جس کے پشت ہا پشت بادشاہ گزرے ہیں، کہ باپ بھی بادشاہ، دادا بھی بادشاہ، پردادا بھی بادشاہ، چاچا بھی بادشاہ، ایسے نسلوں سے بادشاہ رہنے والی عورت ان کے نکاح میں تھی۔ اب جب ان کے اوپر مسلمانوں کا بوجھ ڈالا گیا تو اپنی بیوی کو بلا کر کہنے لگے کہ میں اب وہ تمہیں سکون نہیں دے سکتا، وہ عیش تمہیں نہیں پہنچا سکتا، وہ راحت تمہیں نہیں دے سکتا جو تمہارے والدین، تمہارے ماں باپ نے تمہیں دی ہے۔ اگر تم میری زندگی میں رہنا چاہتے ہو تو میں جس طرح زندگی گزارتا ہوں اس طرح تمہیں زندگی گزارنا ہوگا، لیکن تم نعمتیں چاہتی ہیں، راحتیں چاہتی ہیں تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ عدت گزارنے کے بعد کسی اور بادشاہ سے نکاح کر لینا۔ تو اس وقت میں وہ فاطمہ بنت مروان جس کی پشتوں سے بادشاہت چلی آ رہی ہے، ایسی لڑکی کہتی ہے امیر المؤمنین، میں نے آپ جیسا اخلاق والا کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا اللہ سے اطاعت کرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ میں آپ کی زندگی کو پسند کرتی ہوں، مجھے راحت نہیں چاہیے، مجھے آرام نہیں چاہیے، مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے زیور نہیں چاہیے، میں ساری چیزوں کو ٹھکرا دیتی ہوں آپ کو پانے کے لیے۔ نتیجہ یہ ہوا میرے دوستو، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، میت رکھی ہوئی ہے، آسمان سے ایک پرچی اڑتی ہوئی آتی ہے جو ان کے میت کے اوپر آ کر گرتی ہے، جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، یہ جہنم سے بھی بری ہے، یہ نفاق سے بھی بری ہیں۔ دنیا میں اس قسم کا ان کو پروانہ ملتا ہے۔ میرے دوستو، زندگی ایسے گزاریں، عہدوں پر اس پر اپنے آپ کو اترانا نہیں چاہیے۔ یہ 2 دن کی چیزیں ہیں، یا تو موت پر ختم ہو جاتی ہے یا نقصان پر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو